آرڈر تھا، اور وہ آج آپ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ کیس میں جو فیصلہ آیا ٹرائل کورٹ سے، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں خان صاحب کو سزا بھی ہو گئی، وہ اس وقت جیل میں بھی چلے گئے ہیں۔ تو دیکھیں یہ حال ہے کہ جو مین ہماری جو اس توشہ خانہ کیس جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا، اس میں جو ہماری اپیل تھی وہ آج ہماری درخواست جو ہے وہ آج آبجیکشن کے ساتھ فکس ہوئی۔ اس میں ہم نے جو ہے پیش ہوئے ہیں، اور جیسا آپ نے 13 تاریخ دے دی ہے، اور جو مین اپیل ہے اس کو بھی ساتھ فکس کر دیا ہے، اور ساتھ یہ جو درخواست ہے جو ہم نے وڈرال کی دی تھی یہ بھی فکس ہو گئی۔ اب 13 تاریخ کو اس کے اوپر سماعت ہے۔ گزارش کرنا یہ چاہوں گا کہ اگر یہ فیصلہ اس کیس کے اندر جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دی تھا، جس کو ہم نے چیلنج کیا تھا، یہ اگر پہلے دن ہو جاتا، دوسرے دن ہو جاتا، 10 دن بعد ہو جاتا، مہینے بعد ہو جاتا، تو کبھی بھی نہ یہ کمپلینٹ آگے چلتی، نہ یہ ٹرائل ہوتا، نہ خان صاحب کو سزا ہوتی، اور نہ خان صاحب اس وقت جیل میں ہوتے۔ دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ جس کیس کے اندر خان صاحب کو اس وقت گرفتار کیا گیا ہے، اس کیس کے اندر کل ہمیں فائل ملی ہے اور ہم نے پورا ریکارڈ چیک کیا ہے۔ 15 تاریخ کو خان صاحب کو جو ہے وہ مانگا گیا، انٹروگیشن کے لیے اجازت مانگی گئی کورٹ سے، اور خان صاحب کی جو ہے وہ جا کر تفتیش کی گئی وہاں پر جیل میں۔ اب گرفتاری کس ٹائم ڈال دی گئی، نہ خان صاحب کو پتہ ہے نہ ہمیں پتہ ہے۔ گرفتاری کا ایک پروسیجر ہے کہ اگر کسی بندے کو آپ نے گرفتار کرنا ہے یا کیا ہے تو آپ نے آرٹیکل جو 10(1) ہے وہ واضح طور پر یہ کہتا ہے آئین پاکستان کا کہ اس کو بتانا ہے کہ آپ اس کیس کے اندر گرفتار ہو، لیکن نہ انہیں بتایا گیا۔ اور پھر جو آرٹیکل 10(2) ہے وہ واضح کہتا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر متعلقہ کورٹ میں پیش کرنا ہے۔ تو نہ وہ پہلے بتایا گیا ان کو کہ یہ آپ کے اوپر آپ اس کیس کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں، اور نہ ہی 24 گھنٹوں کے اندر اندر کورٹ میں پیش کیا گیا۔ 16 تاریخ کا ہم آرڈر دیکھ رہے ہیں کہ معزز عدالت نے یہ کہا ہے، جو آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مجھ سے فزیکل ریمانڈ جو ہے مانگا گیا اور میں نے مسترد کر دیا، اس بنیاد کے اوپر کر دیا کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں تو 26 گھنٹے آپریشن اسی کیس کے اندر جاری رہا۔ ہم بارہا استدعا کرتے رہے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، وزیر آباد میں حملہ ہوا، جوڈیشل کمپلیکس میں حملہ ہوا، اور ان کو ایگزیمپشن دی جائے، ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جائے۔ ٹھیک ہے، اس وقت آپریشن بھی کیے گئے اور خان صاحب کے وارنٹ بھی نکالے گئے۔ خان صاحب پھر ایٹ لیسٹ ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی پیش ہوئے۔ آج ایک بہانہ بنایا گیا کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، جس کی وجہ سے خان صاحب جو ہیں ان کو ہم پیش کرنے کا نہیں کہہ رہے کہ وہ پیش ہوں، حالانکہ فزیکل ریمانڈ جب مانگا جاتا ہے تو اکیوز جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ تو خان صاحب کو نہ پیش کیا گیا عدالت میں، اور جوڈیشل کر دیا گیا۔ جوڈیشل کیا جاتا ہے 30 تاریخ کے لیے خان صاحب کو دوبارہ جو ہے وہ آرڈر کیا گیا کہ پیش کیا جائے، یعنی کہ 14 دن کا ریمانڈ دیا گیا، اور 14 دن میں 29 تک ہمیں نہیں پتا کہ خان صاحب کا جوڈیشل ہو چکا ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ایک جو لیٹر ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے جس میں سپرنٹینڈنٹ کو کہا گیا کہ آپ پیش کریں۔ اس لیٹر کے اوپر نہ تاریخ ہے، اور ہم یہ چیز جا کر وہاں پر اٹھاتے ہیں۔ جب کورٹ میں پہنچتے ہیں، کورٹ جو ہے وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں لگی ہوتی ہے، تو کورٹ سے ہم جا کر استدعا کرتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کی کورٹ سے بھی پوچھا تھا کہ کیا خان صاحب کی گرفتاری ہو گئی ہے، آپ کی کورٹ سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی ریمانڈ کے حوالے سے کوئی جو خبریں چل رہی ہیں وہ سچی ہیں، تو آپ کی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو کیسے 15 دن پہلے گرفتاری ڈال دی گئی؟ پھر خان صاحب سے بڑی وضاحت سے پوچھا کہ جناب خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کی جو گرفتاری ہے یا آپ کا جو ریمانڈ ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈال دیا گیا ہے؟ تو خان صاحب نے واضح انکار کیا کہ مجھے ابھی کورٹ کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ واقعی مجھے گرفتار کیا گیا تھا، یا ریمانڈ کے حوالے سے مجھے اس سے پہلے کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ تو یہ سیدھی جو ہے سیکرٹ کارروائی کی گئی، اور آئین کی یہ خلاف ورزی ہے۔ آئین کسی طرح سے ایسی اجازت نہیں دیتا کہ آپ خفیہ پروسیڈنگ کریں، خفیہ ساری کارروائی کریں، اور ایک بندے کو پتہ ہی نہ ہو، نہ ہمیں پتہ ہو، نہ کسی جگہ کے اوپر انہیں پیش کیا گیا، اور گرفتاری جو ہے 15 دن پہلے کی ہی ڈال دی گئی۔ اب اس کے اندر 2 تاریخ کے لیے سماعت فکس ہے۔ ہم نے 3 درخواستیں وہاں پر دی تھیں، فری ریسٹ بیل ایک ساتھ میں ہم نے دی تھی کہ اوپن ٹرائل کرایا جائے، کیونکہ یہ پبلک کو پتہ چلے کہ جو سائفر کے اوپر ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہماری جو ہے ملک ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، حالانکہ یہ سازش ہوئی، دھمکی ملی امریکہ کی طرف سے، اور یہ واضح طور پر خان صاحب نے بتایا کہ اس طرح سے کیسے کوئی ہمارے اندر مداخلت کر سکتا ہے۔ تو
تو بجائے یہ کہ ان کو اپریشیٹ کرتے، ان کو کہتے کہ آپ نے بڑا زبردست سٹینڈ لیا ہے، الٹا ان کے اوپر جو ہے FIR درج کر دی گئی ہے۔ 2 تاریخ کے لیے نوٹس ہوئے ہیں اور اس کے اندر سماعت ہوگی۔ ہمیں پوری اس کے اندر جو ہے امید ہے کہ میرٹ کے اوپر جو ہیں آرگومنٹس ہوں گے، جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ہی یہ سماعت ہوگی اور خان صاحب کی ضمانت ہوگی۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب 2 تاریخ کو یہاں پر پیش نہیں ہوں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب بیل والا معاملہ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی جو اپلیکیشن پوسٹ اریسٹ بیل، تو اس وقت ایکیوز کی جو حاضری ہے وہ ضروری نہیں ہوتی، اور ان کو جو ریمانڈ ہے وہ 14 دن کے لیے جو ملا ہے، اس میں ڈیفینیٹلی اس ریمانڈ جب وہ مکمل ہوگا تو 13 تاریخ کو وہ کورٹ میں پیش ہوں گے، پھر عدالت جو ہے وہ وہاں پر جیل کے اندر لگے گی۔ لیکن ہمیں اس سے پہلے پوری امید ہے کہ 2 تاریخ تک جو ہے اگر اس کے اوپر میرٹ پہ کیس ہونا جائے تو خان صاحب کی ضمانت کسی صورت روکی نہیں جا سکتی۔ نہیں حیدر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہاں سے توشہ خانہ میں جو عمران خان کو ریلیف ملا ہے اگلے دن، اس کی روبکار ابھی تک جاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ مچل کے جمع ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ بالکل جی، اس کے مچلقے جمع ہو گئے ہیں، روک کار جاری ہو گئی ہے۔ اب اس کے اندر تو خان صاحب ریلیز ہیں۔ اس وقت جو گرفتار ہیں وہ آپ کو بتایا ہے کہ سائفر کیس کے اندر گرفتار ہیں، اور سائفر کیس جو ہے وہ کب گرفتاری ڈالی گئی نہ انہیں پتہ ہے نہ ہمیں پتہ ہے کب ریمانڈ۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہاں بھی آپ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی، کیا یہ آپ سے ٹیکنیکل غلطی ہوئی ہے کہ 2 عدالتوں میں بیک وقت آپ نے مقدمہ ڈالا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے بیسیکلی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو یہاں پر چیلنج کیا، لیکن خان صاحب کو یہ ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹس ملا کہ کیوں نہ آپ کو ہم جو ہے وہ جو ہے ڈسکوالیفائی کر دیں یا پارٹی عہدے سے ہٹا دیں۔ تو جب یہ نوٹس ملا ان کو، تو ہم نے اس نوٹس کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا۔ تو اس کے اوپر جب سماعت فکس ہو گئی، 5 ممبر بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے، تو ہم نے یہ صدا کی، کیونکہ یہاں پر چیف صاحب کے پاس یہ معاملہ پینڈنگ تھا، تو چیف صاحب اس کے اوپر فیصلہ نہیں دے رہے تھے، تو ہم نے اپلیکیشن وڈرال کی دی کہ پھر ہمیں واپس لینے کی اجازت دی جائے۔ تو 5-6 مہینے آپ دیکھ لیں کہ اس میں بھی ہو گئے، اور ابھی تک جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ واپس جو ہے نہیں کی گئی۔ تو ایسا کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا ہوا ہے کہ ہم جو ہے جان بوجھ کر ادھر گئے ہیں، کیونکہ ادھر معاملہ جب وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا اور ہم نے اس کو نوٹس کی حد تک وہ سارا معاملہ وہاں پر ٹیک اپ ہو گیا ہے، تو لہٰذا ہم چاہ رہے تھے کہ یہاں سے کیس جو ہے وہ واپس لینے کی۔ توشہ خانہ کیس میں خان صاحب کی جو نااہلی ہوئی تھی، اس کے بعد وہ سزا تو سسپینڈ ہو گئی، تو کیا خان صاحب کی نااہلی بھی ختم ہو گئی؟ اب وہ الیکشن کیا لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو اس کے اوپر مختلف ویوز ہیں۔ ایک ویوز تو ہے یہ ہے کہ جب سزا ختم ہو گئی تو ڈیفینیٹلی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ بھی ختم ہو گئی، لیکن ایک ویو یہ بھی ہے کہ جو ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت جو ہے سینٹینس ہے وہ ختم ہوئی ہے اور کنوکشن باقی ہے، جب تک مین فیصلہ نہ آئے تب تک جو ہے وہ نااہلی ختم نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو یہ ڈسکوالیفیکیشن کی ہے، یہ بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی غلط ہوئی ہے، یہی غلط آرڈر ہوا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ کے اندر واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے 232 جو آرٹیکل ہے اس کے اندر کہ جناب آپ نے جو فریق ہوگا اس کو نوٹس کرنا ہے۔ تو اس وقت تک نہ خان صاحب کو اس کیس کے اندر نوٹس ہوئے، نہ خان صاحب کو سنا گیا، اور بغیر سنے جو ہے 631H کے تحت جو ہے یہ آرڈر کیا گیا اور خان صاحب کو نااہل کیا گیا۔ اس آرڈر کو بھی ہم انشاءاللہ علیحدہ سے دیکھ رہے ہیں اور علیحدہ سے چیلنج کریں گے، کیونکہ یہ چیلنجیبل ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی جو ہے قانونی ویلیڈیٹی نہیں ہے اور یہ غلط آرڈر ہے۔ خان صاحب کو پہلے بھی آپ لوگوں نے بہت سی کتابیں بھجوائے تھے جیل، اور کل پھر سے آپ لوگوں نے بہت کتابیں دی ہے، تو خان صاحب نے ابھی تک کتنی کتابیں پڑھی اور کون کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ بتائیں۔ دیکھیں، جو اس وقت خان صاحب نے کتابیں پڑھی ہیں، قرآن پاک اور اسلامک ہسٹری جو ہے وہ انہوں نے پڑھی ہے۔ میں نے پوچھا نہج البلاغہ کا، تو انہوں نے وہ بھی کہا کہ وہ بھی میں نے پڑھ لی ہے۔ اب جو خان صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنے خطے کی ہسٹری جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور فریش رائٹر کی، کیونکہ پرانی میں نے ساری پڑھی ہوئی ہے، کوئی نیا رائٹر ہو جو وہ آپ مجھے بھجوائیں تو وہ ہم نے بھجوائی۔ جیسے جیسے وہ بکس منگواتے ہیں وہ مطالعہ کر رہے ہیں، وہاں پر قرآن پاک بار بار ختم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ خان صاحب کی ماشاءاللہ صحت بھی زبردست ہے اور بڑے فٹ ہیں، اپنی ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ جو مختلف افواہیں چلائی جا رہی تھیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ڈیفینیٹلی ان کو وہ پرابلمز رہیں، کچھ بہتر ہوئی ہیں، کچھ ابھی ہیں، لیکن ان چیزوں سے خان صاحب کو فرق نہیں پڑتا۔ اٹک جیل سے کب واپس آ رہے ہیں عمران خان صاحب؟
कोई उम्मीद नजर आती जी, है? अटक जेल से इंशाल्लाह हमें जो है देखें, अगर देखा जाए कानूनी तौर पर तो कोई ऐसा केस नहीं है जिसके अंदर खान साहब को इस वक्त जो है गिरफ्तार किया जाए, पाबंद रखा जाए। जो सारे केसेस बनाए गए हैं वो सारे पॉलिटिकल हैं और किसी केस के अंदर जान नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस वक्त जो है ये सुना जाएगा मामला, साइफर वाला हो या कोई भी मामला हो, तो एक दिन से भी आगे वो केस जाने वाला नहीं है। अच्छा नहीं भाई, एक तो ये बता दें कि कितने मुकदमात में इमरान खान की जो ज़मानत है वो खारिज हो चुकी है और कितने इस तरह के मुकदमात हैं जिसके अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। अगर कल यहाँ से ज़मानत मिलती है तो हो सकता है कि जो शरिया अफरीदी या दीगर पैटर्न अपनाया गया है वही ना फॉलो किया जाए। तो इस हवाले से क्या आपकी तैयारी है? देखें, जो केसेस हैं ना जी, केसेस की जो तादाद है वो आप देख लेंगे जी कि 3 केसेस एक जगह पे यहाँ पर एंटी टेररिज्म कोर्ट और 6 केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। 9 केसेस यहाँ हैं जिनमें खान साहब की बेल्स खारिज हुई और कुछ केसेस जो हैं वो लाहौर के अंदर एंटी टेररिज्म कोर्ट के हैं, उनमें खान साहब की बेल्स खारिज हुई हैं। और इसमें आपको बता दूँ कि ये सारे ऑर्डर्स हमने चैलेंज कर दिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, और जो जुरिस्डिक्शन में आते हैं और जो लाहौर की जुरिस्डिक्शन में आते हैं वो हमने वहाँ कर दी है। दूसरी तरफ गिरफ्तारी किसी तरह से मुमकिन नहीं है कि अब किसी और मुकदमे में उन्हें गिरफ्तारी डाल दी गई होगी, क्योंकि देखें गिरफ्तारी के एक प्रोसेस है। हम पहले भी कह रहे थे कि एक मुकदमे के अंदर अगर एक बंदा गिरफ्तार हो तो उसकी गिरफ्तारी दूसरे मुकदमे में नहीं डाली जा सकती, क्योंकि इसके ऊपर आसफ जरदारी केस वाज़िया है जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसका हवाला दिया दौरान समाअत जब ये बात हो रही थी, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि एक मुकदमे में गिरफ्तार है बंदा तो दूसरे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो जो गिरफ्तारी पहले की गई है हम वो भी कह रहे हैं कि वो आइनी तौर पर ठीक नहीं है। उसमें जो फेयर जो ट्रायल है वो खान साहब को इस वक्त जो है वो नहीं दिया जा रहा, इस वक्त तक नहीं दिया जा रहा। और फेयर ट्रायल जो है हर इंसान का हक, हर शहरी का हक है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, और अगर आप आइन को नहीं मानेंगे तो फिर आप क्या करें। इमरान खान की तरफ से एक तरफ तो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे अदम एतमाद का इजहार किया गया, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, और दूसरी तरफ से फिर वो जेल में जमानतें खारिज हुई है, फिर इसी अदालत के पास आए हैं। ये तजाद नहीं है? देखें, हम आए नहीं हैं, दरख्वास्त फिक्स हो जाए तो फिर आपने पेश होना ही होता है। हम तो नहीं चाहते कि अपने क्लाइंट को नुकसान हो कि हम पेश ना हो और वो मामला 6 महीने के लिए एडजन कर दिया जाए। हम इसलिए पेश होते हैं क्योंकि मामला वहाँ पर फिक्स हो जाता है, चीफ साहब खुद रख लेते हैं, तो जब वो खुद रख लेते हैं तो फिर हमारी मजबूरी होती है कि वहाँ पर पेश हो। बहुत शुक्रिया।